دین اسلام کی کافی ساری روایات ایسی ہیں کہ ہم نے اپنی کم ہمتی یا اپنے آپ کو گھٹیا سمجھتے ہوئے ان چیزوں کو چھوڑ دیا ہے۔ مسلمان تاجر کہتا ہے کہ بغیر جھوٹ کے کاروبار نہیں ہو سکتا، بغیر سود کے کاروبار نہیں ہو سکتا، جبکہ یہی مغربی لوگ، کافر لوگ، وہ سچ بولتے ہیں، ان کا کاروبار بھی ترقی کرتا ہے، وہ دیانت اختیار کریں تب بھی ان کا کاروبار ترقی کرتا ہے، تو وہاں پر ترقی کر جاتا ہے، یہاں مسلمانوں کے ملکوں میں ترقی نہیں کرتا۔ آخر کیا بلا ہے؟ بات تو وہی اسلام کی ہے، انہوں نے اپنایا تو ٹھیک ہو گئے، ہم اپنائے تو نقصان میں۔ بات دراصل یہ ہے کہ دل سے کوئی بندہ چاہتا ہی نہیں ہے کہ میں دین پہ عمل کروں اور ابتدا میرے سے ہو۔ وہ کہتا ہے کہ قربانی دوسرا دے، پھل میں کاٹوں، تو اس طرح تو نہیں ہو سکتا۔ جو قربانی دے گا پھل بھی تو اسی کو ملے گا۔ تو اسی طرح کا ایک واقعہ ہے کہ ہماری روایات کو کفر نے اپنایا، کافر نے اپنایا، تو وہ ترقی کر آج ہم ان کی وجہ سے، ان روایات پہ عمل کرنے کی وجہ سے ہم ان کو بڑا اچھا سمجھتے ہیں، بڑی ان کی تعریف کرتے ہیں۔ تو ایک واقعہ ہمارے پاس بھی ہے کہ ایک بزرگ نے لکھا ہے کتاب میں کہ میں امریکہ کے اندر نیو یارک کا مجھے سفر ایک مرتبہ اختیار کرنا پڑا بائی ایئر۔ میری ساتھ والی سیٹ پہ ایک انگریز عورت بیٹھی تھی، اس کے ساتھ ایک چھوٹی سی بچی بھی تھی۔ تھوڑی دیر بعد ایئر ہوسٹس نے کھانا پیش کیا، مجھے بھوک نہیں تھی، ضرورت نہیں تھی، میں نے انکار کر دیا، لیکن اس عورت نے لیا اور بچی کو کھانا کھلا رہے تھے۔ وہ چاول ابلے ہوئے تھے، چمچے کے ذریعے اس کے منہ میں ڈالتی۔ اب ذرا سمجھیں، وہ جب بچی وہ چمچے والے چاول کھا لیتی تو ماں اس کو کہتی بھائی سے تھینک یو، یعنی کہ شکریہ ادا کرو، تو بچی کہتی تھینک یو، جی اماں آپ کا شکریہ۔ تو بزرگ لکھتے ہیں کہ تقریباً میرے کانوں میں جو آواز پڑی اس کھانا کھلانے کے دوران 35 مرتبہ اس بچی کو ماں نے کہا کہ شکریہ ادا کرو، اس نے شکریہ ادا کیا۔ تو جب ہر کھانے میں 35 مرتبہ بچی کہے گی، دن میں وہ 4 مرتبہ کھائے، 2 مرتبہ کھائے، 1 مرتبہ کھائے، تو اس کی گھٹی میں پڑ گیا کہ میں نے شکریہ ادا کرنا ہے۔ اب کام تو یہ تھا مسلمانوں کا، من لم یشکر الناس لم یشکر اللہ، نبی علیہ السلام کا فرمان ہے، کما قال صلی اللہ علیہ وسلم، جس نے بندوں کا شکریہ ادا نہیں کیا وہ کبھی بھی اللہ کا شکر ادا نہیں کر سکتا۔ یعنی روزانہ بندوں سے واسطہ اس کو پڑتا ہے لیکن وہ شکریہ ادا نہیں کرتا، تو رب کا شکریہ وہ کیسے ادا کرے گا؟ سب سے پہلے بندوں کا شکریہ ادا کرنا چاہیے کہ جن سے اس کو ضروریات پڑتی ہیں، جن سے اس کی ضروریات پوری ہوتی ہیں۔ تو میرے بھائیوں، دوستوں، بزرگوں، بہنوں، بھائیوں، یورپ کا آپ سفر کرتے ہیں، یورپ میں آپ جاتے ہیں تو اپنی روایات پہ عمل کر کے دکھائیں گے ان کو تو وہ سمجھیں گے کہ یہ مسلمان ہے۔ جب آپ نے روایات ہی چھوڑ دی، پس پش ڈال دیا کہ کوئی فائدہ نہیں ہے، اسلام ایک دور والی چیز ہے، غیروں کے کہنے کے اندر آپ آگے سب کچھ چھوڑ دیا، تو اس کا رزلٹ تو یہی نکلنا تھا۔ آپ نے اپنے آپ کو سست بھی کر لیا، اپنی چیزوں کو آپ نے ہلکا بھی سمجھ کے چھوڑ دیا۔ تو جو لوگ اس پہ عمل کریں گے تو ایک افاقی دین ہے، افاقی اعمال ہے، افاقی کام ہے، جو بھی اس کو اپنائے گا، تاکہ کافر، ملحد، زندیق، بے دین جو بھی اپنائے گا اس کے اندر برکت ہوگی۔ جس طرح فروٹ کوئی بھی کھائے تو اس کو اس کی غذائیت ملتی ہے، فائدہ ملتا ہے، روٹی کوئی بھی کھائے تو اس کو غذائیت ملتی ہے، اسی طرح دین اسلام کو کوئی بھی مسئلہ ہو، اس کے اندر اللہ نے ایسی کشش اور برکت رکھی ہے، کوئی بھی اپنائے اس کو اثر ملتا ہے، اس کا فائدہ ملتا ہے اس کو، لیکن کام بھی نہ کریں اور پھر ہمیں فائدہ بھی ملے، یہ تو ایسے ہے جس طرح کیکر سے بیروں کی امید رکھنا۔ بہرحال گزارش یہی ہے کہ ہم لوگ اپنے دین کو دل سے مانیں اور دل سے عمل کرنے کی کوشش کریں۔ اللہ رب العزت ہم سب کو صحیح معنوں میں عمل کی توفیق عطا فرمائے۔ والسلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔